شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومن کی 50 آیات ہم پچھلے اتوار کو ختم کر چکے تھے. یہ 40ویں سورت اور 24واں پارہ جو ہے چل رہا ہے. 51ویں آیت سے انشاءاللہ آج ہم سورت ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. بے شک ہم اپنے رسولوں کو اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن شہادتیں قائم کی جائیں گی, گواہوں کو کھڑا کیا جائے گا, یعنی قیامت کے دن. تو اس سے معلوم ایک بات دیکھیے, یہ بار بار بات آتی ہے کہ تلاوت قرآن یا درس قرآن کا مطلب یہ ہو کہ اس آیت کا ہم پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو یہاں اس آیت میں ایک خوشخبری یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہم رسولوں پر ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد دنیا میں بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہمارے گناہوں کے باوجود جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو رہا ہے. اور جس دن گواہ کھڑا کیے جائیں گے, اب یہ گواہ کھڑا کیے جائیں گے تو یہ فرشتے ہیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں, یہ گواہ ہیں. پھر تمام لوگ ہیں جو ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارا خود جسم ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ ان کی چمڑیاں, ہاتھ, پاؤں, زبان, یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے خلاف, ہمارے نفس کے خلاف جو ہے گواہی دیں گی. پھر اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون یہاں جو آتا ہے کہ یہ ہماری جو امت ہے اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت میں بار بار دہراتے رہتا ہوں, 110ویں آیت, کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم لوگوں کو جو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. پھر اس کے بعد میں اور ایک آیت سورہ بقرہ کی 143 آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دیکھو تم لوگوں پہ گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ ہیں. تو یہ گواہی کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہم پیغام پہنچائیں گے, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. تو جب آپ پیغام پہنچائیں گے تو پھر آپ گواہ رہیں گے کہ آپ کے پیغام کو کس نے قبول کیا, کس نے قبول نہیں کیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ رہیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گواہی کے لیے ہم کو خود ماڈل بننا ہے نا. ہم خود اگر قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر گواہی کس طریقے سے دیں گے؟ الٹی بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف گواہ کھڑا کر دیا جائے. تو بولیں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی اور وہ لوگ جو رسولوں کی اتباع کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. اور یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور جس دن جو ظالم ہیں, اب یہ ظالم کون ہے؟ ان کو کہیں کافر کہا گیا ہے, کہیں زیادتی کرنے والے کہا گیا ہے, کہیں نا انصافی کرنے والے کہا گیا ہے. یعنی جو اللہ کے رسولوں پر جو ایمان نہیں لائے, اللہ پہ جو ایمان نہیں لائے, ان کے لیے اس دن کوئی معذرت فائدہ نہیں دے گی. معذرت کیا؟ بہانہ بازی. آپ کسی کو بولے بھائی آپ کل آتے بولے تھے نہیں آئے, انہیں وہ اصل میں میرے کو سر میں درد تھا, کچھ ایسا تھا, یہ بہانے بنا رہے ہیں, اصل میں آپ آنا نہیں چاہ رہے ہیں. تو بول رہے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن کوئی بہانے کام نہیں آئیں گے کہ بھائی اس وجہ سے میں ایسا نہیں کیا, اس وجہ سے ایسا نہیں کیا, کوئی بہانے کام نہیں آئیں گے. اور اس دن ان پہ لعنت ہوگی. اب یہ لعنت کے لفظ کو جو ہے آگے کا جملہ سمجھا رہا ہے, یہ واو تفسیری سمجھی جا سکتی ہے, واو تفسیری سمجھا جا سکتا ہے کہ لہم سوء الدار, یعنی یہ لعنت کیا ہوگی ان کے, یعنی یہ ہوگا کہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا, بہت برا گھر ہوگا. ظاہر ہے کہ دوزخ کا گھر ہوگا. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِلْأُولِي الْأَلْبَابِ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہدایت دی, اور پھر بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا, توریت کا وارث بنایا, اور جس میں جو ہے ہدایت تھی اور سمجھدار لوگوں کے لیے نصیحت. اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ جیسا سورہ آل عمران میں بات آئی کہ وہ لوگ جو رات اور دن کی ہیر پھیر پہ غور کرتے ہیں, لیٹے بیٹھے ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اور پھر پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ آپ نے یہ جھوٹ نہیں بنایا, کہ حق سے بنایا, کسی مقصد کے لیے آپ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. تو جو ہے یہ اولو الالباب ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کے لیے توریت میں جو ہے ہدایت تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق, آپ صبر کیجئے, بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک تو قیامت کا وعدہ ہے
کہ اس میں جو ہے اجر ملے گا، سزا جزا کی بات ہے. ایک وعدہ فتح ہے، یہ مکی صورت ہے، فتح مکہ کا بھی وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فتح ہوگی، آپ کے ساتھیوں کو فتح ہوگی. تو اب یہ بات آ رہی ہے کہ یہ صبر کرنے کا کیا مطلب ہوا. دیکھیے دین پہ عمل کرنے کے لیے صبر کی سخت ضرورت ہے، بغیر صبر کے دین پہ عمل نہیں ہوتا. آپ فجر سے شروع کیجیے. آپ فجر کی نماز کو جب اٹھتے ہیں تو کچھ صبر کرنا پڑتا نیند کو چھوڑنے کے لیے. شیطان تو تھپکتا ہے، آپ کو سلاتا ہے، لیکن آپ اپنی نیند سے آگے تہجد کو جو لوگ اٹھ رہے ہیں، راتوں میں جو اٹھ کے جو عبادت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. گرما کی دھوپ ہے، ظہر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، صبر ہو رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، پورا صبر کا مہینہ ہے، یہاں سے وہاں تک. زکات دے رہے ہیں، آپ اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے کسی اور کی مدد کر رہے ہیں، صبر کی ضرورت ہے. پڑوسیوں کی تکلیف کے علاوہ آپ ان سے بہت اچھے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت اچھی کر رہے ہیں، ان پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، ان کو قرآن حدیث سکھانے کے لیے. تو یہ تمام جو دین پہ عمل کرنے کا معاملہ ہے، اس میں صبر کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اب یہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیے. اب اس پہ آ کے ہمیں تھوڑی دیر ڈسکس کرنا پڑے گا کہ دیکھیے میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پھر آپ اپنے پالنے والے اللہ کی تسبیح کیجئے. سبح کے معنی مصروف رہنے کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصروف رہیے، پھر ان کی حمد کیجئے، تعریف کیجئے، ان کا شکر ادا کیجئے. کب؟ بالعشی والابکار، یعنی رات کے وقت، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، یعنی دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تسبیح میں، اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں ذکر کرنے کے. پھر اب ذکر میں اگر آپ دیکھیں تو نماز کو بھی ذکر کہا گیا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، یہ تسبیح کو بھی ذکر کہا گیا ہے. اب اس وقت جو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے. تو بس اللہ تعالیٰ رات اور دن جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے معاملوں میں مصروف رہیے. اب ہم اس دو الفاظ کو لے لیں گے، استغفر لذنبک. استغفر، مغفرت حاصل کیجئے، مغفرت کو سمجھنا ہے. ذنبک یہ گناہ کے لیے آیا ہے. اور ایک عجیب سی بات ہے کہ ذنوب جو ہے ایسے گناہ جس پہ قوموں کی تباہی ہوئی ہے. جیسا سورہ انفال کی جو ہے 54 آیت کا میں ریفرنس لکھ لیا ہوں کہ فرعون اور ان کے ساتھیوں کی ذنوب کی وجہ سے ان کو تباہ کیا گیا تھا. تو یعنی یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ ذنوب کے معنی ایسے گناہ جس کی وجہ سے قوموں کی تباہی ہوئی. یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اس کے ترجمے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک عجیب سا مسئلہ ہے، میں تقریباً کچھ 20 ترجمے ریفر کیا، اس میں سے 17-18 ترجموں میں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیے. کیا گناہ تھا آپ کا؟ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیے. تو اب ہم کو گناہ بھی سمجھنا پڑے گا، معافی بھی سمجھنا پڑے گا. ایک عالم صاحب کو فون کیا میں، تو انہوں حوالے دے دیے، یہ جگہ پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ غلطیاں ہوئی. میں وہ پورے حوالے لکھ کے لایا ہوں. یہ دیکھیے اب پہلے ہم کو سمجھنا ہے کہ ذنوب کیا چیز ہے، گناہ کیا ہے. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک آپ کو کرنے کا حکم ہوا، آپ نہیں کرے، جیسا شیطان کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو وہ سجدہ نہیں کیا، تو یہ ایک گناہ ہو گیا. نماز پڑھو بولے، نماز نہیں پڑھے، گناہ ہو گیا. آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بے اس جھاڑ کے قریب مت جاؤ، اور آپ وہ جھاڑ کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیے جو بھی کھایا. تو مت کرو تو کرے، جیسا شراب مت پیو بولے، جوا مت کھیلو بولے آپ کرے، یہ بھی گناہ ہو گیا. تو اب یہ معلوم ہوا کہ گناہ میں ڈیلیبریٹ انٹینشن، عمدن کوئی ایسا عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن میں 5 مقامات پہ یہ بات آئی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھٹکنے سے بچائے. تو پہلی بات جو آ رہی ہے سورہ انفال میں بات آ رہی ہے کہ یہ جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کچھ قیدیوں کو پکڑا تھا اور ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. دیکھیے اس وقت قرآن کی کوئی آیت نہیں تھی قیدیوں کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے اپنی سمجھ استعمال کی اور سوچا کہ جو ہے ان کو آزاد کر دیں، چھوڑ دیں. اب وہاں ایک بات یہ ہوتی تھی کہ اگر یہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو آزاد کریں گے تو پھر جا کے یہ اسلام کے خلاف لڑیں گے. تو رسول اللہ تعالیٰ نے
فوراً اس بات پہ پکڑ کی کہ آپ نے کیوں چھوڑا ان کو، کیونکہ آپ کا کام تو یہ تھا کہ دین کو پھیلائیں، نہ کہ قیدیوں کو پکڑیں اور قیدیوں کا یہ لیں۔ تو اب یہاں ایک معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حکم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنی سمجھ استعمال کی تھی، کوئی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے۔ دوسرا مقام جو آ رہا ہے وہ سورہ انفال میں ہے کہ یہ منافق تبوک پہ جا رہے تھے جنگ کے لیے، منافق آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ جو ہے آپ ہمارے کچھ کاروبار ہیں، کچھ مصروفیت ہے، ہم نہیں آ سکتے، ہم کو اجازت دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ان کو اجازت دے دی۔ پکڑ ہو گئی، بولے آپ بغیر انویسٹیگیٹ کرے کہ کیوں اجازت دی آپ ان کو؟ اب ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ بھئی یہ منافقین ہیں، حالات جانتے ہوں گے، یہ آ کے گڑبڑ کر دیں گے ہمارے ساتھ، ان کا ذہن غالباً ایسے کام کیا۔ یا بھئی ہو سکتا ہے ان کی سیریس کام ہے، چلو چھوڑو، جو دل سے آتا ہے ان کو آنے دو، جو نہیں آتا ہے نہیں آنے دو۔ وہاں بھی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ پھر تیسری بات جو آتی ہے، جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی سے کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ آپ کے منہ سے وہ شہد پی کے آتے تھے تو آپ شہد کی بو آ رہی ہے، تو آپ نے اپنے آپ پہ شہد منع کر لیا، سورہ تحریم میں بات آئی۔ تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم پہ حلال کی ہے تم اس کو حرام کیسا کرتے ہو؟ تو یہاں ایک ہیومن ویکنس معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ڈیلیبریٹ آپ بول کے میں کر رہا ہوں ایسا نہیں تھا، ایک ہیومن ویکنس تھی، وہ ہو گئی۔ پھر آخری بات اس ریفرنس کی یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنے کزن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، دونوں کی نہیں نبھ سکی، طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب یہ طلاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا طبیعت پہ بار معلوم ہو رہا تھا کہ انہوں نے شادی کروائی تھی کہ لوگ کیا بولیں گے کہ آپ بلا وجہ ایک آزاد کردہ غلام سے ایک آزاد عورت کی شادی کرا دیے، دیکھو نہیں نبھا۔ تو وہاں ایک پکڑ آئی، بولے آپ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ تو یہ 5 مقامات پہ اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اچھا، ایک میں وہ اصل بات بھول گیا کہ سورہ عبسہ میں بات آئی کہ ایک نابینا اندھے صحابی آئے، اس وقت مکہ معظمہ کے وی آئی پیز پورے بیٹھے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے لوگ مانے جاتے تھے کافروں کے، ان سے اسلام کی کچھ بات ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ کچھ بل آ گیا، عبسہ، فراؤن۔ وہ نابینا صاحب کے اندھے تھے، ان کو دکھتا بھی نہیں تھا۔ آپ نے سوچا کہ بھئی یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو اگر پکڑ لیں گے تو اسلام کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، تو وہاں بھی پکڑ آئی کہ آپ جو ایمان دل میں رکھ کے آتا ہے اس سے آپ انجان ہو جاتے ہیں، اور جن کو بولنا نہیں بولنا برابر ہے ان کو آپ اہمیت دیتے ہیں۔ تو وہاں بھی آپ نے اپنی سمجھ سے کام لیا، یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کے کسی حکم کے خلاف ورزی کی۔ تو اب یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے، اب یہ جو علماء ہیں جو گناہ کی معافی کی بات کرتے ہیں ترجموں میں، ان کا بولنا یہ ہے کہ رسول جیسی شخصیت کی معمولی سی غلطی بھی بڑے گناہ کے برابر گنی جاتی ہے، ان کی یہ لاجک ہے۔ اب ہم دوسرے مقامات دیکھیں گے قرآن میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، یہ سورہ قلم میں ہے کہ آپ خلق عظیم پہ ہیں۔ بھئی اگر آپ گناہ گار ہیں، معصوم ہیں، آپ پورے رسول معصوم ہیں، ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے کہ آپ خلق عظیم پہ، بہترین کیریکٹر پہ، بڑے بلند کیریکٹر پہ ہیں۔ سورہ یاسین میں کہا گیا ہے کہ آپ صراط المستقیم پہ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سورہ احزاب میں کہا گیا ہے کہ اسوۃ حسنہ، اے بیوٹیفل ماڈل ٹو بی کاپیڈ۔ آپ اتنے زبردست نمونے ہیں، بہترین نمونے ہیں لوگوں کی، جو لوگ جو ہے آپ کی کاپی کریں، آپ کی پیروی کریں۔ پھر اس کے بعد میں ایک جگہ سورہ نمل میں بات آئی ہے کہ اللہ حق المبین، آپ بالکل کھلے ہوئے حق پہ ہے۔ پھر سورہ یونس میں تو انتہا ہے جو یہ بات کوئی سمجھ سکے، سورہ یونس کی 16ویں آیت میں ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے۔ اس سے بڑا چیلنج میں تو نہیں دے سکتا، میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کوئی چیز دیکھے مجھ میں بری، تم جو یقین نہیں مانتے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور قرآن مجھ پہ نازل ہوتا ہے، میں نے تم میں ایک عمر کو 40 برس میں نے تم میں گزاری ہے، کبھی مجھ میں کوئی چیز ایسی دیکھے؟ یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی قوم سے کہیے قل۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ یہ 5 سرٹیفکیٹس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
آپ کے بہترین نبی ہونے کے 5 سرٹیفکیٹس ہیں. تو اب اس ایسی شخصیت کو ہم کیسا مانیں کہ ان سے کچھ ذنوب ہوئے؟ اور یہاں سنگولر ہے. دیکھیے 3 مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا. اس جگہ ہے یہ سورہ مومن کی 55ویں آیت ہے, پھر اس کے بعد میں سورہ محمد کی 19ویں آیت ہے, پھر سورہ فتح کی 2 آیت ہے. اور وہاں ہر جگہ سنگولر آیا, ذنوب نہیں آیا. یا یہاں جو ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ سنگولر آیا, واحد آیا, ایک ہی گناہ کے بات آیا. تو اب تحقیق طلب ہے یہ کہ بھئی ذنوب کا مطلب کیا ہے اور پھر استغفار کا مطلب کیا ہے. قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ظاہر ہے ایسی زبان میں نازل ہو رہا تھا جو وہ وہاں کے عرب اس کو سمجھ سکیں, اس کی عربی کم از کم سمجھ سکیں. شمس بولے تو سمجھنا کہ سورج کے بارے میں بول رہے ہیں, قمر بولے تو سمجھنا کہ چاند کے بارے میں بول رہے ہیں. وہ زبان سمجھتے تھے. تو اس زمانے میں مغفرت کے کیا معنی تھے یہ ہم بھول گئے. ہماری جو اردو میں مغفرت کے معنی اللہ مغفرت کرے, مرنے والوں کو بولتے, مغفرت تو ہماری بھی ہونا ہے. تو مغفرت کے معنی اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں عرب سوسائٹی میں یہ بار بار بات آئی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے, اس لیے میں اس میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں کہ مغفرت کی جو بات آئی ہے اس زمانے میں عورتیں جو ہوتی تھی سر پہ تیل ڈالتی تھی اور اس کے اوپر ایک کپڑا پہنتی تھی تاکہ اوڑھنی غلیظ نہ ہو, اوڑھنی کو تیل نہ لگے. سر اور اوڑھنی کے بیچ میں ایک کپڑا رہتا تھا, اس کو الغفارتو بولتے تھے. یہی مغفرت کا ایسوسیٹ الغفارتو بولتے تھے. جنگ میں سپاہی جو ہے ٹوپی کے نیچے لوہے کی جالی پہنتے تھے تاکہ وہ تلوار یا بھالے کی مار لگے تو جو ہے زخم نہ آئے جسم پہ, حفاظت کے لیے پہنتے تھے. تو غین فعل غفرہ کا جو مادہ ہے اس کے معنی ہے حفاظت کرنا. تو مغفرت کے معنی کیا ہوئے؟ میرے سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا ہے, اس کی سزا سے میری حفاظت کر دیجئے. اللہم اغفر لی, اے میرے اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اس کے گناہ کی سزا سے مجھے حفاظت کر لیجیے. حفاظت کے معنی ہم نہیں چھوڑ سکتے مغفرت کے لفظ میں. اب یہ مغفرت کا ایک مفہوم ہوتا کہ بھئی گناہ کی سزا سے بچانے کے بجائے گناہ سے ہی بچا لیجیے نا. گناہ کرنے کے بعد سزا سے بچانے کے بجائے اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے گناہ ہی سے بچا لیجیے. یہاں ڈائریکٹ کنسٹرکشن بھی جو ہے استغفر لی ذنبی کا, آپ کے گناہ کی بچاؤ کی دعا کیجیے. آپ اپنے گناہ کی بچاؤ کی دعا کیجیے. تو اب لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ صحیح احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. گناہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ گناہ سے بچاؤ کی دعا 100 مرتبہ کرتے تھے. آپ کوئی غیر مسلم کے سامنے بولیں گے تو لوگ بولیں گے یار آپ کے رسول نعوذ باللہ ایسا کیسا تھے, اتنے گناہ کرتے تھے کہ 100 مرتبہ معافی مانگتے تھے. مطلب میں کدھر کا کدھر فرق ہوگا. تو مجھے 2 ہی مترجم ایسے ملے جو اس قسم کی بات پیش کیے. اس میں سے انفارچونیٹلی ایک قادیانی ہے مولانا محمد علی ہے, اور ایک غلام احمد پرویز ہیں جن کے بارے میں کئی علماء کا جو ہے اعتراض ہے. مگر یہ جو پیس ملتی ہے آپ کو, یہاں یہ بات سمجھ میں آتا کہ مغفرت کے جو معنی سمجھ میں آتے وہ ہیں حفاظت کے, غفارتو. اچھا پھر اس کے بعد میں کئی عربک ڈکشنریز ریفر کیا تو وہاں الغفارتو کے لفظ ہے, غفارتون کا لفظ ہے, اور وہاں بتایا گیا ہے کہ یہ کپڑا رہتا تھا جو عورتیں جو ہے سر کے اوپر پہنتی تھی تیل سے بچانے کے لیے اوڑھنی کو, اور یہ اپنے ٹوپی کے نیچے جو ہے سپاہی ایسا پہنتے تھے. تو اس کا بنیادی مفہوم محفوظ رکھنا ہے. تو اب مغفرت کے 2 معنی ہو گئے. ایک معنی مغفرت کے ہو گئے کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ کی سزا سے مجھے محفوظ کر دے, جو عام معنی ہے جو ہر ایک کے سمجھ میں آتے. ایک معنی یہ ہوئے جب نبیوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جاتا, جیسا پچھلی دفعہ دیکھیں ہم داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی بات آئی. تو نبیوں کے ساتھ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اے اللہ ہم کو گناہ سے ہی بچا لیجیے. گناہ کرنے کے بعد سزا سے بچانے کے بجائے گناہ سے ہی بچا لیجیے. دیکھیے پریونشن اور کیور, میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ میں اگر بیمار پڑوں تو میری بیماری میں شفا دیجیے, اس سے بہتر دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے بیماری سے بچا دیجیے.
تو مغفرت میں پریونشن ہے، عفو میں کیور ہے. عفو یہ دیکھیے، اب اس کا سیکوینس دیکھیے، آپ سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے. آپ پہلے عفو آیا، بعد میں غفرہ آیا. کہیں بھی نکال کے دیکھ لیجیے، آپ سیکوینس پورا نکال کے دیجیے. تو عفو کا مطلب کیا ہے؟ مٹا دیجیے. تو لہذا سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بات آ گئی، عفو عنا. اب جب میں اس کی مثال ایسا دیتا ہوں کہ بھئی کوئی صاحب پہلی دفعہ ایسی کوئی محفل میں آ کے بیٹھے، ان کو احساس ہوا کہ بھئی بڑی گناہ کی زندگی گزری ہے میری، مجھے اب بدل جانا چاہیے. تو وہ پہلا کام کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیجئے، آپ مٹا دیجئے ان کو. وعفو عنا واغفر لنا. اب پھر گناہ مٹانے کی کیا بات ہے؟ آگے آنے والے گناہوں سے حفاظت کر دیجئے، بچا دیجئے. واغفر لنا یہ کافی نہیں ہے، ورحمنا رحم فرمائیے. کیسا رحم فرمائیے؟ انتا مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہے، گارڈین ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہم کو کافروں پہ فتح دیجئے، کہ ہم ان کے سامنے صحیح اسلام پیش کر کے ہم کو اسلام میں داخل کرنے میں کامیاب ہوں. تو معلوم ہوتا ہے کہ عفو اور غفور، دیکھیں کسی زبان میں دو الفاظ ایک معنی کے نہیں رہتے. تو میں اتنا ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے ذہن میں نیٹ اینڈ کلین ہو، بالکل صاف ہو. معصوم ہے رسول. اب ہم لوگوں سے اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں ترجموں میں، میرے سے بھی بہت ہوئی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے انسان. تو یہ اللہ دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ جس سے بھی غلطی ہوئی ہے اس کو آپ معاف کر دیجیے، کیونکہ کوئی ڈیلیبریٹلی غلطی نہیں کرتا. تو اپنی سمجھ سے جب بات کرتے ہیں تو یہ بات آ جاتی ہے. اللہ کا کلام ہے، حقیقت کا اس کے معنی کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ میرا اپنا انٹرپریٹیشن اس حد تک ہے. اب یہاں آگے دیکھیے آپ کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ. تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف بغیر کسی اتھارٹی کے بحث کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ نہیں، ایک بڑائی کی کیفیت ہے، کبر تکبر کی کیفیت ہے جس کو وہ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. دیکھیے اگر آپ بولیں کہ بھئی میں قرآن اور حدیث میں مانتا ہوں تو کوئی آپ کو گھاس نہیں ڈالے گا. اگر آپ بولے نعوذ باللہ میں منکر حدیث ہوں تو پوری سوسائٹی میں مشہور ہو جائیں گا بھئی انہوں تو منکر حدیث ہے، پاپولیرٹی. اور جیسا کالج کے زمانے میں ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہو جاتا بھئی انہوں کمیونسٹ ہے. اگر انہوں وہ مشہور نہیں کرتے تو کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا تھا ان کو. کمیونسٹ ہے بولتے فوراً بولتے ارے بھئی یہ ایتھسٹ ہیں، دہریے ہیں، نہیں مانتے ان کو. تو اہمیت کے واسطے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن کی آیات میں بغیر کسی سلطان، بغیر کسی اتھارٹی، بغیر کسی ثبوت کے وہ آپ سے جو مخالفت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کچھ نہیں، ان کے دل میں اپنی بڑائی ثابت کرنا ہوتا ہے. کیا حضرت بولے بات کر رہے ہیں یہ زمانے میں؟ ہاں اتنے پڑھے لکھے، کدھر سائنس اور ٹیکنالوجی چلے گئی؟ آپ 1400 برس پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو میرے سے کوئی ایسی بات کرے تو میں لے کے آ جاتا ہوں قرآن اینڈ سائنس. آئیے 1400 برس پہلے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی تھی. پھر یہ کس کا کلام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن کے خلاف بحث کر کے، اکثر ہوتا ہے ایسا تجربہ ہوتا ہے. بعض نوجوان بچے ہیں اماں لے کے آ رہے ہیں، ان کو ذرا سمجھائیے، ان کو جو ہے ایسا وہ بچہ بھٹک گیا، ایسا ہو گیا، وہ کیا ہے، وہ اب انگریزی چھاٹتے ہوئے بولے ہوئے. دیکھو بابا ایسا ہے کہ یہ صرف اگر آپ خلاف بات نہیں کرتے تو کوئی پوری خاندان میں آپ کو گھاس نہیں ڈالتا تھا. آپ کی سائیکالوجی سمجھ میں آ رہی؟ اگر آپ قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے، آپ نمازہ پڑھ لیتے تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں تو پورے خاندان میں مشہور ہو گیا بات. لوگ بولنے لگے ارے انہیں تو آپ بحث کر کے دیکھو، انہیں کیا زبردست بحث کرتا. تو بولے یہ بڑائی یہ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے ایسے لوگوں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ شیطان کے جس کو دھتکارا گیا ہے، پتھرے مار کے دھتکارا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، پروٹیکشن میں آ جائیے. هو السمیع البصیر، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اب پھر اس سے پہلے لاسٹ ٹائم بات آئی تھی کہ بھئی ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ سن رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے. تو اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو کل کے دن ہم یہ بول ہی نہیں سکتے صاحب ہم یہ چیز دیکھے ہی نہیں تھے. ارے تم دیکھے سو میں دیکھا ہوں، تم سنے سو میں سنا ہوں. غزلیات سنتے بیٹھے ہیں آپ
رمضان کا مہینہ ہے, تلاوت سننے کے بجائے روزہ نہیں بہل رہا, تو سنتے لوگوں کے کیسٹاں منگا لے کے جو ہے دن بھر میں روزے کے پورے پیریڈ میں 4 کیسٹاں دیکھ لیتے بیٹھتے, کیا بولے تو روزہ بہلا رہے ہیں. کیا بہلا رہے ہیں؟ شیطان بہلا رہا آپ کو, دوزخ کے راستے بہلا رہا. تب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم سنتے ہو وہ بھی سنتا ہے, جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش تمہارے انسانوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے, لیکن اکثر انسان لا یعلمون, اس کا علم نہیں رکھتے. دیکھیے اب یہ بات ذرا طویل ہوتی تھوڑی سمجھانے کے لیے کہ رات میں نظر پڑی آسمان پہ, آپ کو حقیقت ایک زمانے میں نہیں معلوم تھی کہ یہ ستارے کتنے بڑے ہیں. آپ ایک پوئم لکھ دیے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹارز ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. لٹل سٹارز ہے وہ سورج ایک معمولی ستارہ ہے, 14 لاکھ کلومیٹر اس کا ڈائیمیٹر ہے. کرکٹ کا گولا اتنا رہتا, 14 لاکھ کلومیٹر ڈائیمیٹر ہے. وہ ہمارے نظام شمسی میں ہے, جس کے یعنی زمین کے ساتھ اور 8 پلانٹس جو ہے سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں. 3600 ملین ایئرز کا ڈائیمیٹر ہے پورے پلانیٹری سسٹم کا. پھر یہ گیلیکسی میں ہے. ایسے گیلیکسیز کیسا ہے کہ 1500 سے 3 لاکھ کلومیٹرز تک بڑے بڑے گیلیکسیز ہیں, جس میں 200 کا 300 بلین سٹارز ہیں. اور ایک پتا چلایا گیا ہے کہ تقریباً 150 بلین ایسے گیلیکسیز ہیں, اور یہ گیلیکسیز 15 بلین ایئر سے پھیل رہے ہیں. آپ اس کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹارز بولے. آپ اس کو, میں وہی ریفرنس ڈھونڈ رہا تھا بیٹھے بعد, یہاں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک حال میں گیلیکسی بلیک ہول ڈسکور ہوا ہے جس کا وزن سورج سے 3 بلین ٹائمز ہیویئر ہے. کیا ہے صاحب, باقی بخار آنے لگتا. 14 لاکھ کلومیٹر ڈائیمیٹر کا گولا, اس سے 3 بلین ٹائمز وزنی ایک بلیک ہول ملا ہے, جس کی آواز ریکارڈ کی گئی. میں دوزخ کے حوالے میں جو ہے وہ ریفرنس دیا تھا یہاں کہ اس سے فرسٹ ٹائم جو ہے ساؤنڈ ویوز ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے. تو ہمارے پاس جو ذکر آیا ہے دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جلایا 1000 سال تو لال ہو گئی, پھر جلایا تو سفید ہو گئی, پھر جلایا تو کالی ہو گئی, بلیک ہول. تو اب دوسری جگہ قرآن میں آیا کہ جب یہ دوزخی ان میں ڈالے جائیں گے تو زفیرہ کا لفظ غالباً آیا ہے کہ وہ اس کی چیخ و پکار سنیں گے, آگ کی آواز سنیں گے, آپ دوزخ کی آواز سنیں گے. تو اب ہم کو معلوم ہی نہیں تھا, ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں. اب دیکھیے یہ پورا آج کا جو حصہ ہے پورا اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان سے یہ بتاؤ کہ جو ہے آسمانوں اور زمین تمہارے سے بالکل ہی جو ہے بہت بڑے ہیں, مگر اکثر انسان نہیں سمجھ سکتے, نہیں جانتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. کامن مثال دے کے بول رہا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے کہ وہ ہر قدم پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے. دیکھنے والا ہے جو مزے میں بھاگ رہا کود رہا, اس کو کچھ نہیں ہو رہا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَلْمُسِيءِ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور وہ جو برا کام کیے, یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. جیسا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے, یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ, یہ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی قرآن پہ سے ایسا پہلے تو سمجھتے ہی نہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا ہے, کس کی کتاب ہے. بار بار بولنا پڑتا ہے کہ یہ ایک ہی کتاب ہے جو سب میں زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے, اور یہ ایک ہی کتاب ہے جو بغیر سمجھے کے پڑھی جاتی ہے. کوئی کتاب ہماری زندگی میں ایسی نہیں ہے جس کو ہم بغیر سمجھے کے پڑھے ہوں سوائے قرآن کے. تو جو ہے یہ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, یعنی بے شک وہ ساعت, وہ گھڑی, وہ مومنٹ, کون سا, قیامت کا, کیا کرے گا, وہ آئے گا, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اکثر لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے, قیامت پہ یقین نہیں رکھتے. اب سائنٹیفکلی اسٹیبلش ہو گیا. دیکھیے میں پہلے ذرا تھوڑی سی سائنس سمجھا دوں آپ کو کہ سائنٹیفکلی یہ اسٹیبلش ہوا کہ جیسا ساری کائنات پھیل رہی ہے, ایک پیریڈ آئے گا کہ ساری کائنات کولیپس ہوگی. جیسا آپ کرکٹ کا بال پھینکے, آپ گریوٹی کے خلاف چلے جا رہا, مومنٹم جب تک ہے, اس کے بعد میں پھر وہ جو ہے نیچے گر کے زمین کی طرف آ رہا ہے, اس کا مومنٹم ٹوٹ گیا. تو یہ جو دھماکہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو بگ بینگ کیا, جب اس کے دھماکے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو ساری کائنات کولیپس ہوگی, اپنے آپ پہ کولیپس ہو کے ایک جگہ پہ آ کے جو ہے جمع ہو جائے گی. یہ کب ہوگا,
تو سائنٹیفکلی کیلکولیٹ کرے ہیں کہ یہ ہوگا 1 سیکنڈ کے 1/1 فالوڈ بائی 43 zeros of a second. 1/10 of a second, 1/100 of a second, 1/1000 of a second. تو اس کو قرآن نے عام آدمی کی سمجھ کے لیے کیسا بیان کیا کہ کہا کہ کلمح البصر وہو اقرب، یعنی یہ ایک پلک جھپکنے کی طرح ہوگا یا اس سے بھی کم. پھر ایک مقام پہ کہا کہ بغتتاً، سڈنلی ہوگا، سڈنلی ہوگا. تب یہ دیکھیے اب 1400 برس کے بعد ہم ڈسکور کریں کہ یہ سڈنلی کا مطلب 10⁻⁻43 of a second، اتنا فاسٹ ہوگا. یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو بولے کہ بے شک یہ جو مومنٹ ہے، یہ جو اچھا لفظ کیسا استعمال کیے، ساعت. ساعت کا مطلب گھڑی کا ہوتا، لمحہ، مومنٹ. ایک مومنٹ ہوگی قیامت. ہو سکتا ہے شروع ہو گئی ہے قیامت، کولیپسنگ شروع ہو گئی ہے، ہم کو نیوز نہیں آئی ہے، وہ ایک دم ہوگی جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں. لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر کہا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. پھر آپ کے تمہارے پالنے والے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تم کو جواب دوں گا. دیکھیے قرآن کی آیت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سورہ بقرہ میں ایک جگہ بات آئی کہ بے شک میں قریب ہوں، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں پکار کی جواب دیتا ہوں. تو مجھے میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں. میری پکار کیا ہے؟ قرآن ہے، اس کا جواب دیں. تو جواب کیا ہے؟ دعا کی قبولیت. یہ آیت ہے، دیکھیے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. آپ کا پالنے والا اللہ تعالیٰ، تم لوگوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. تو یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ آپ اللہ کو پکاریں تو آپ کی دعا قبول ہونا ضروری ہے. اب دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک جگہ آیا، حدیث میں بات آئی کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو. ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں. ایک کنڈیشن یہ آیا. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ حرام مانگتے ہیں، غلط چیزیں مانگتے ہیں. پھر ایک حدیث میں تفصیل آئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ نہ دے. وہ چیز جس کو آپ نے مانگا ہے اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں. اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اس سے بہتر دے دیتے ہیں، یا کوئی جو بلا آپ پہ آنی والی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں. اور پھر کہا کہ آخری صورت یہ ہے کہ وہ دعا کو اٹھا کے رکھتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اور جب قیامت میں آدمی جا کے دیکھا کہ اپنی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں اس کا کیا اثر ہے، تو وہ بولے گا کہ کاش کی میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. کیا زبردست اجر ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہ کرے. یہ قرآن سے حدیث سے بات ثابت ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو میری غلامی کرنے کے لیے تکبر کرتے ہیں وہ لوگ جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے. دیکھیں دو اپوزٹس استعمال کیے گئے ہیں، تکبر اور ضلالت. عبادت سے تکبر کا کیا مطلب؟ یہ ڈائلاگ سنتے ہم، وہ سر جو خدا کے سامنے نہیں جھکا وہ تمہارے سامنے کیا جھکے گا. یار لوگ بولے کیا ڈائلاگ، کیا بولا ہوئے انہیں، اف. یہ ہم لوگوں کی نوبت ہے. تو یہ تکبر ہے. یہ کوئی کسی کے گھر کا قصہ سنا تھا میں، وہ ان کی بیٹی جو ہے پانی وانی نہا کے نماز کو کھڑے رہی، تو ان کے اماں پوچھے بیٹا کیوں، کیا بات ہے تم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا دیا سب ہے نا. یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی اب وہ غریبہ پڑھتے ہیں وہ بیچارے نماز. ان لوگ، میں اس سے پہلے بول چکا ہوں کہ میں کوئی ہمارے پہچانت کے لوگوں کے گھروں میں جا رہا تھا، جب مغرب کی اذان ہوئی تو سامنے مسجد تھی، نماز پڑھ کے آیا تو وہ 5 وقتہ نمازی، وہ گھر والے پورے. تو جانے کے بعد پوچھے کیوں بھی آپ، ہمارا گھر نماز کے قابل نہیں ہے جو آپ مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. تو اب یہاں یہ سب کیفیت کیا ہے؟ وہ غریبوں کے واسطے ہے، بڈھوں کے محتاجوں کے واسطے ہے. یہ میرے میں تکبر ہے. اب آپ نماز کے لیے داخل ہو رہے ہیں، کوئی کلب والا ساتھ دیکھ لیا سیدھا چلے جاتے، کیا بولیں گا بھائی انہیں،
اب اگر داخل ہو گئے او ہو آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بولے تو آپ کی انا پر تکلیف پہنچتی. تو یہ تکبر سے اللہ تعالیٰ کی غلامی نہیں کرتے یہ لوگ. دیکھیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مانتا ہے، اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا. آپ سوچ کے دیکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، میری انا کیا چیز ہے اس کے سامنے، تکبر نہیں ہوتا. تو بول رہے ہیں کہ وہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے سے تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، ان کو جو ہے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے. یہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا. خزیون ایک لفظ آیا، بدنامی، قیامت کے دن کی بدنامی. کیسی بدنامی؟ اب بھائی اب ہماری میموری نکال کے بتا دیے کہ بھئی یہ جوانی میں انہیں زمرود محل میں ٹکٹ لیتے ہوئے کھڑا ہوا ہے، نواسیاں پوترے پوتریاں پورے دیکھ رہے ہیں. کیسی بدنامی ہے؟ ارے ارے ہم تو نانا جان کو اتنا نیک سمجھتے تھے، یہ کیسے نکلے؟ تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے ہٹ کے اپنی انا پہ جو لوگ چلتے تھے ان کو قیامت میں جو ہے ذلیل کیا جائے گا، ان کو بدنام کیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کو پہچانو. پھر بات آ رہی ہے کون ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ ذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ وہی ہے جس نے رات بنائی ہے سکون کے لیے. دیکھیے سکون میں حرکت نہیں ہے، ساکن ایک جگہ بیٹھے ہوئے، مسکین جو آگے جا کے بھیک نہیں مانگ سکتا، ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے، مسکین. سکون اس کو بولتے ہیں، مسکنت. یہ تمام جو ایک جگہ بیٹھنے والا. تو رات میں آپ ایک جگہ ہو جاتے ہیں. الفاظ کا سلیکشن دیکھیے آپ. بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے رات بنائی تاکہ تم ایک جگہ سکون سے ایک ہی جگہ ہو جاؤ. ادھر ادھر رات میں چل رہے پھر رہے نہیں، آپ سو رہے ہیں، سونے کے وقت جو آپ ایک جگہ رہتے ہیں. اور دن بنایا دیکھنے کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر جو ہے اپنا فضل کرتا ہے، لیکن میجورٹی زیادہ تر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب یہ سکون کی جو کیفیت ہے اس کو سائنٹیفکلی آپ اینالائز کریے. اب دن کے وقت کیا ہے، زمین کی جو کشش ہے وہ ہم کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے، لیکن ہمارا جو اپنا شعور ہے، ہم جو اس وقت اویک ہیں، ہوشیار ہیں، نیند میں نہیں ہیں، تو وہ شعور جو ہے گریویٹی کو بیلنس کر رہا ہے. اب آپ کو کھڑے کھڑے کلوروفارم سنگا دی، آپ کا شعور چلے گا، آپ بد بل کے جو ہے زمین پہ گر گئے. گریویٹی پوری ایکٹ کری. رات کے وقت کیا ہوتا، یہ زمین کی بھی گریویٹی ہے اور سورج بھی آپ کے نیچے چلے گا، سورج کی بھی گریویٹی ہے. تو آپ کے شعور کے خلاف دو فورسز کام کر رہے ہیں، ایک زمین کی گریویٹی کام کر رہی، ایک سورج کی گریویٹی کام کر رہی. تو ورلڈ اوور تمام لوگ میجورٹی رات میں سوتے ہیں. ورلڈ اوور دیکھ لیا. اب امریکہ سے لوگ آتے 11 بجے صبح کو جو ہے جمایا لیتے بیٹھتے، کیا نیند آ رہی ہے، ارے ایسا کیسا، ارے حضرت یہ وقت ہم جو ہے غراٹے لے کے سوتے رہتے. تو ان کی جب رات رہتی تو پھر سورج ان کے نیچے رہتا. تو اب یہ بات سمجھنا ہے کہ اس کو سکون کا جو لفظ استعمال کیا ہے، ساکن ہو جاتے ہیں آپ، ایک جگہ کے ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فضل والا ہے، فضل کرتا ہے انسانوں پہ، لیکن اکثر انسان لا یشکرون. تو پھر ایک بات آ گئی کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ اکثر بندے آپ کے شکر ادا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَشْكُرُونَ. شیطان کے بہکاوے میں میجورٹی آ گئی، لہذا مائنورٹی جنت میں جائے گی. کیسی مائنورٹی رہے گی؟ 1 out of 1000. ہر 1000 میں سے ایک، بولے قیامت کے دن ایک کرین کے ٹائپ کا کوئی جانور یا کوئی چیز اٹھے گی اور ہر 1000 میں سے ایک کو اٹھا کے جنت میں ڈالے گی. کیا پرسنٹیج ہے؟ اب بولے میں میجورٹی یاجوج و ماجوج کی قوموں میں سے ہوگی، لیکن ہم کون سے یاجوج ماجوج کی حرکتیں نہیں کر رہے ہیں؟ کون سی ہماری تھنکنگ، ہمارا لباس، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا ڈرائنگ روم، ہمارا لیٹرین، ہر ایک چیز یاجوج ماجوج کی ہے. بھائی اپنا اسلامی معاشرہ کہاں ہے؟ کتنے گھر ہیں جو آج سنت رسول کو فالو کرتے ہوئے نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں؟ ہم خود کھا رہے ہیں کیا؟ تو یہ بات ہمارے سمجھنا ہے کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کریں گے، ایکسپٹ نہیں کریں گے، نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا توفکون. تو یہ تمہارا پالنے والا، یہ اللہ تمہارا پالنے والا ہے. کیا سمجھ رہے تم؟ تمہارا پالنے والا کون؟ آفس کا باس ہے، والدین ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس ہے یا تمہارا عہدہ ہے، کچھ بھی نہیں.
یہ اللہ ہے، ایسا اللہ ہے جو تم کو جو ہے پال رہا ہے، اور پھر وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. دیکھیں ایک ہی خالق ہے، باقی کا سب مخلوق ہے. There is only one creator, rest is creation. لا الہ الا اللہ کا مطلب سائنٹیفکلی اگر آپ لیں تو یہ معلوم ہونا ہے کہ ایک ہی کریٹر ہے، اور باقی کے جو ہے سب کریشن ہے. اور پھر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو پھر تم کدھر پھرے چلے جا رہے ہو، بھٹکے چلے جا رہے ہو. یہ اللہ کو چھوڑ کے جو ہے کدھر چلے جا رہا ہو دنیا کے پیچھے. کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے ہیں، وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے سے پھرے چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ جہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے جھٹلانا. معلوم ہے آپ کو یہ صحیح ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو وہ بتوں کو توڑے، وہ قوم بھاگ کے آئی، وہ بڑے بت کے ہاتھ میں کلاڑی دے دیے. بولے اس سے پوچھو، وہ بولے کہ بھئی وہ بات نہیں کرتے. تو بولے پھر جب وہ بات نہیں کر سکتا، توڑ نہیں سکتا، تو پھر ایسوں کی کیا عبادت کرتے ہو تم لوگ؟ آرگیومنٹ میں ابراہیم علیہ السلام جیت گئے. مگر جو مشرک تھے وہ کیا بولے؟ ان کو آگ میں پھینک دو، بولے آگ میں لے کے جا کے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. تو یہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ حجت کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ بات نہیں کر سکتے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں یہ بات نہیں کر سکتی ہے، جانتے ہیں. اگر آپ کنونس بھی کریں تو بات کو نہیں مانے. ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے. تو یہ جانتے بوجھتے جھٹلانا جو ہے یہ کدھر چلے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہچانو اللہ کون ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض خرارا، یعنی اللہ وہی ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ اور رہنے کا وقت بتایا. مستقر کس کو بولتے؟ رہنے کی جگہ، رہنے کا وقت، زمین کو بنا. پھر قرار جو ہے، قرار میں ایک پھر سکون ہے، استقرار، موومنٹ نہیں ہے قرار میں، ایک جگہ. اب یہ زمین پہ آپ دیکھیے کہ قرار رہنے کی جگہ جو ہے، اس وقت بار بار بات آئی ہے کہ ایکویٹر کے اگینسٹ جو ہے 1041 مائلز پر آور گھوم رہی ہے، سورج کے اطراف 6600 مائلز پر آور گھوم رہی ہے. پھر پورا پلانیٹری سسٹم گیلیکسی کے اطراف 7,20,000 مائلز پر آور کے رفتار سے گھوم رہا ہے. پھر بعض گیلیکسیز ہیں جو 1,50,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے پھیل رہے ہیں، اور ہم یہ تمام سپیڈز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں مگر محسوس نہیں ہو رہا ہے. یہ قرار ہے، یہ مستقر ہے ہمارا، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. بعض لوگ بولے تو بولتے صحیح ہے کیا ایسا؟ ارے بھائی ناپ سو ہے. ایک صاحب بولے، پورا سن کے بولے صاحب ایسا ہے صحیح بھی تارے اتنے بڑے ہیں کیا؟ کیسے؟ اجی حضرت ہوائی جہاز کھڑے رہا تو یہ بلڈنگ میں نہیں آتا، جب ہوا میں اڑتا تو چیل کے اتنا دکھتا ہمیں. چیز جیسا جیسا دور ہوتے جاتی چھوٹی دکھتے جاتی ہے آپ کو. بڑے بڑے گیلیکسیز ہیں جو آپ کو ایک تارے کے ویسا، میں کئی دھبے ایک پیپر پہ ڈال کے اتنی دور سے دکھاؤں تو آپ کو ایک ہی دھبا دکھیں گا دور سے، تو کیونکہ ڈسٹنس ہے. تو پھر یہاں یہ بات جو ہے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سپیڈز کے باوجود ہم کو قرار دیا ہے. بس سما بنا بنا، اور آسمان کو ایک سٹرکچر بنایا، ایک بناوٹ بنائی، ایک کنسٹرکشن بنایا. دیکھ لیے ہم کہ پلانیٹری سسٹم ہے، گیلیکسیز ہیں، گروپس آف گیلیکسیز ہیں، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، ایک سٹرکچر بنایا. کیا سٹرکچر ہے؟ اور پھر صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور تم کو شکل دی، تم کو صورت دی، اور تم کو بہترین شکل و صورت دی، اور تم کو بہترین پاک اور پسندیدہ رزق دیا. اب یہ جو فاحسن صورکم، اور تم کو بہترین صورت، بہترین شکل، بہترین فارم. یہاں اتفاق سے میرے ایک دوست کے صاحبزادے امریکہ سے آئے ہوئے تھے. باہر نکلے تو انہوں ایک بات پوچھے، بایولوجی کے اسٹوڈنٹ غالباً تھے وہ، کہ صاحب یہ قرآن میں کہیں ایسا ذکر ہے کہ انسان کا جو یہ فارم ہے یہ بہترین فارم ہے، اس سے بہتر نہیں بن سکتا. وہ اللہ کے فضل سے مجھے وہ بات یاد آئے گی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہی اسی کی تشریح ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں، بہترین قیام میں، بہترین فارم میں بنایا. تو لیونگ بینگ کے لیے اس سے بہتر فارم نہیں ہو سکتا تھا. سانپ ہم سے اچھا نہیں ہے، شیر ہم سے اچھا نہیں ہے، بندر ہم سے اچھا نہیں ہے. دیکھیے ہم مچھلیوں کی طرح جہاز میں جا سکتے ہیں، ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتے ہیں،
ہم دوسرے جانوروں کی طرح زمین پہ پھر سکتے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے وہ اتنی عقل کسی کو نہیں دی ہے زمین پہ. تو یہاں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم کو صورت عطا کی، ایکسٹرنل فارم عطا کیا اور بہترین فارم عطا کیا. اس سے بہتر فارم نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر فارم نہیں ہو سکتا، آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. اب ہمیں دیکھیے یہ سائنس ہے، یہ بایولوجی ہے، اس پہ غور ہی نہیں کریں. تو صورت پہلے تو ان کو خوبصورت بنایا، ان کو بدصورت بنایا، بلکہ ادھر چلے گئے. ان کی ناک موٹی تھی، ان کی ناک پتلی ہے، میں کیا کروں حضرت اللہ میاں ایسا بنائے، صورت پہ چلے گئے. یہاں ایک بہت بڑی ایک سائنٹیفک فیکٹ ریویل کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جو یہ پریزنٹ فارم ہے، یہ 2 ہاتھ ہے، 10 انگلیاں ہیں، 2 پیر ہیں، یہ سر اوپر ہیں، آنکھیں ہیں، سینسز پورے لگا دیے. اس سے بہتر فارم کسی جانور کا نہیں بن سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ تمہارے جو ہے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں کہا کہ بہترین رزق دیا تم کو کھانے کے لیے. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارے پالنے والا یہ ہے اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا پالنے والا. کدھر جا رہے تم لوگ، کدھر جا رہے ہیں؟ فتبارک اللہ رب العالمین. تو جو اللہ تعالیٰ جو پورے عالمین کا پالنے والا ہے، وہ تبارک کا مطلب کیا ہے کہ اچھی چیزوں میں بڑھوتری دینے والا ہے. مائی مبارک، بارش ہوتی، ایک بین سے 700 بینج نکلتے جھاڑوں میں، برکت ہے، مبارک ہے. صاحب میں BE کر لیا فرسٹ کلاس، رائے مبارک، اللہ مبارک کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ڈگری کے ذریعے آپ کی اچھائیوں میں برکت دے. مبارک کا مطلب جو ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہتری بڑھوتری دیتا ہے اچھی چیزوں میں. هو الحی لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین. وہ زندہ ہے، تم جس کو پکارتے ہو وہ مردہ ہے. وہ زندہ ہے، وہ سنتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے. ابھی بات ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اور جو ہے پھر اس کے بعد میں نہیں ہے. یہ سیکوینس ہے ہم جو مس کر دیتے، کیونکہ وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اسی لیے تم دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو. دین میں کسی اور کا کچرا پٹی لا کے مت ڈالو. دین قرآن ہے، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع رسول ہے، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. قرآن میں تیسری اتھارٹی کی بات نہیں کی گئی. کہا کہ ان سے مشورہ کرو، اور آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تو دین ریورٹ بیک ٹو قرآن اینڈ حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ. دیکھو کہ قرآن میں یہ بات ہے کہ حدیث میں یہ بات ہے. تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ دین بولتے اس میں صرف قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ کے احکامات. شیروانی پہننا دین نہیں ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اردو میں بات کرنا دین نہیں ہے. عرب کو اردو نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو نہیں آتی تھی. چوتھی میں بریانی نہیں پکانا اسلام نہیں ہے. بات سمجھنا ہے. ہم اپنے کلچر کو اسلام کا نام دے دیے، اپنے کلچر کو اسلام کا نام دے دیے، اور دوسرے یعنی من دون اللہ دوسروں کے طریقوں کو اڈاپٹ کر لیے اور اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے کہ مسلمان کی شادی ہے. ارے مسلمان کی شادی ایسا نہیں ہوتی. سوائے قاضی صاحب کے نکاح کے ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ خلاف اسلام ہو رہی ہے. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ دین کو خالص اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. کوئی ہم وہ میں سے ہے جو بچی یا بچے کے شادی سے پہلے یہ غور کرے کہ بھئی قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیسی ہوئی، کیا ہوا تھا، مہر کتنا تھا، کیسی بات تھی. تو یہ بات ہی غور نہیں کرے. تو یہاں جو بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا جو دین جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل کے اس کو پکارو. پھر قبولیت کی بات یہی ہے دعا کی، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے، سارے عالمین کا. دیکھیے سائنٹیفکلی بھی کوانٹم فزکس میں یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ دیر آر مینی یونیورسز. کہ الحمدللہ رب العالمین بولے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عالم کا پلورل کیوں یوز کرے. تو اب معلوم ہوا کہ سائنٹیفکلی معلوم ہوا کہ دیر آر مینی یونیورسز. اب وہ میں ایکسپیریمنٹ سمجھاؤں تو بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے اور بات لمبی ہو جائے گی. اگر کوئی چاہتے ہیں تو بعد میں بات ہو جا سکتی ہے. تو کئی عالم ہیں. تب ایک تو چیز ہے عالم حیوان ہے، عالم انسان ہے، عالم ملکوت ہے. اس طریقے سے بھی اگر آپ غور کریں تو یہ تمام کو پالنے والا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جانی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. آپ کہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی غلامی کروں جو تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو. مجھے منع کیا گیا ہے
کہ میں ان لوگوں کی غلامی کروں یا ان لوگوں کی عبادت پرستش کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، اور پھر خصوصاً جب کہ میرے پاس میرے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کھلے ثبوت آ چکے ہیں، قرآن کی شکل میں ثبوت آ چکے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں ثبوت آ چکے ہیں، پھر پیغمبروں کے حالات میں ثبوت آ چکے ہیں، تو اس کے بعد میں مجھے جو ہے ٹھیک نہیں ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس عالمین کے پالنے والے کے سامنے جھک جاؤں، اسلم، میں اپنے آپ کو جھکا دوں. I should surrender before the creator, before the fosterer of the worlds. سرنڈر کر دوں، سبمٹ کر دوں. تو سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنے کا بھئی بعض بیانوں میں بعض بڑی باتیں اچھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی مسلمان کیسا ہوتا ہے. ایک صاحب بڑی اچھی مثال دیے، بولے آپ مردے کو غسل دے رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا دیا، پیر اٹھائے پیر اٹھا دیا، اس کے بھائی نہیں تو آپ دھو رہے کر رہے ہیں، انہیں پڑھا ہوا ہے ویسی. تو مسلمان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو کچھ قرآن میں اور حدیث میں ہے وہ اس پہ چل رہا ہے، اپنی مرضی کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتا دیا کہ دنیا میں زندگی ایسی گزارو، تو یہ جھکنے کا مطلب، اسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے تم ہمیں عالمین کے پالنے والے کے سامنے جھک جاؤ. اب یہ بڑی خاص آیت ہے خصوصاً میڈیکل فیلڈ کے لوگوں کے لیے. هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے، ٹاپ سوائل سے بنایا. تراب کا مطلب میں ٹاپ سوائل، اوپر کی مٹی اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کو قرآن نے کیسا سمجھایا ہے، کیا پیاری طریقے سے سمجھایا ہے کہ جب کسی کو بیٹی ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو بدنامی سے اٹھا کے پال پوس کے بڑا کروں، شادی کی پریشانی میں پڑوں، یا اس کو تراب میں دفن کر دوں. تو معلوم ہوا کہ خبریں جو ہوتی ہیں وہ تراب میں ہوتی ہے، وہ ٹاپ سوائل ہوتا کہ اوپر کی جو زمین ہے اس کے 3 فیٹ 4 فیٹ کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو تراب بولتے ہیں. جھاڑ بھی وہیں پیرے جاتے ہیں، جڑیں بھی وہیں تک جاتی ہیں، انہی سے غذا سک کرتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ اس کے بعد میں کہا کہ ثم من نطفۃ، پھر نطفہ. تو اب جھاڑ کے سو غذا نکلی، پھل چاول اناج وغیرہ نکلے، وہ کھائے، وہ کھانے سے نطفہ بنا، مرد کا بھی نطفہ بنا، عورت کا بھی نطفہ بنا. دیکھیے ان آرگینک میٹر سے آرگینک بایو کیمیکل بن گیا، جس کو آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں تو آپ کو ممکن ہے سمجھ میں نہ آئے کہ بالکل جھاڑ کی غذا سے جو ہے مرد اور عورت کا نطفہ بنا ہے. ثم من علقۃ، پھر اس کے بعد میں علقہ بنایا. یہ نطفہ جو ہے اس کو ہم مرد اور عورت کا نطفہ جب ملتا ہے تو اس کو زائگوٹ بولتے ہیں، اور پھر یہ علقہ جو ہے اس کو میڈیکل ٹرمز میں بلیسٹیولا بولتے ہیں. مرد اور عورت کا جو ہے نطفہ مل جاتا ہے، مل کے عورت کے رحم کو لٹک جاتا ہے. دیکھیے یہ جو علقہ لفظ ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر سکندر حسین دکن میڈیکل کالج میں تھے، ان کا بڑا اچھا پیپر تھا اس کے اوپر، ایمبریولوجی پہ، یہاں بھی پریزنٹ کیے، کئی جگہ پریزنٹ کیے تھے وہ. تو علقہ کا مطلب عین لام خاف سے اس میں تعلق کے بھی معنی آتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے تعلق پیدا کرتا، معلق بھی رہتا، لٹکا ہوا رہتا. اور علقہ کا عربی معنی جو ہے جوک کے ہوتے، لیچ یا حمام وغیرہ میں رہتی جو آپ کو چپک کے خون چوستی ہے، اپنی غذا چوستی ہے. تو علقہ کا مطلب کوئی ایسی چیز جو لٹک کے اپنی غذا چوسے. ایک لفظ میں مورس بوکے جو بائبل قرآن اینڈ سائنس لکھا ہے، اس کا ایک کمنٹ ہے کہ ان نو لینگویج دیر از اے سنگل ورڈ وچ ایکسپلینز دا کانسیپشن آف دی ایمبریو ایکسپٹ دا ورڈ علقہ ان عربک. یعنی یہ لفظ علقہ پورا کانسیپشن برتھ کا جو ہے پورا سمجھا دیتا ہے کہ مرد اور عورت کا نطفہ، ملینز نطفے نکلتے ہیں، ملینز اور ملینز نطفے نکلتے ہیں. اس میں سے وہی ملتے ہیں جو تقدیر میں ان کا پورا پروگرام دے دیا گیا ہے، پورا جینیٹکس، پورے کروموزومز، پوری چیز آ گئی ہے. وہ دو ملتے ہیں، ماں کے اور باپ کے جو ہے اس میں خصلتیں پیدا ہوتی، وہ فرٹیلائزیشن ہوتا ہے. فرٹیلائز ہوتے ہی انہیں کیسا جا کے ماں کے وomb سے چپکتا، باہر کیوں نہیں آ جاتا؟ نہیں آ سکتا، اس کو حکم ہے چپکنے کی. تو بولے دیکھو تم کیا تھے، اپنے آپ پہ غور کیجئے، مٹی تھے. وہ یہ مٹی سے غذا کھائے ہمارے ماں باپ، نطفہ بنے دونوں کے، نطفہ بنے، پھر دونوں کا نطفہ ملا تو بچے بنے. بچے بننے کے بعد میں کہا کہ ثم یخرجکم طفلا، پھر تم کو ایک بچے کی طرح نکلوایا، ماں کے پیٹ سے نکلوایا. کون نکلوایا؟ کون بنایا بچے کو؟ وہاں کیا بڑھتا ہے، کیا گھٹتا ہے؟ بولے کہ ہم جانتے ہیں، رحموں میں کیا ہے ہم جانتے ہیں. پھر اس کے بعد میں کہا کہ ثم تبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی سخت جوانی پہ پہنچ جاتے ہو، پوری قوت کی عمر کو پہنچ جاتے ہو.
ہو بولتے کون ہے آؤ، دم ہے تو آؤ، یہ حالت ہو جاتی ہے. کیا تھے؟ پیشاب کر لیتے تھے تو آپ کو دھونا نہیں آتا تھا، غلاظت کر لیتے تھے تو دھونا نہیں آتا تھا، دودھ نہیں پی سکتے تھے آپ، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. آپ بچے کے گروتھ کو دیکھیں تو کس طریقے سے وہ رینگتا، چلتا، کھڑے رہتا. پھر لینگویج کیسا سیکھتا؟ ایک ایکسپیریمنٹ کرے، ایک بندر کا بچہ اور انسان کے بچے دونوں کو ساتھ پرورش کرے. 1 سال کے بعد انسان کا بچہ جو ہے بابا، پپا اس طریقے کے الفاظ بولنے لگا، بندر کا بچہ نہیں بولنے لگا. دونوں بڑے ہو گئے، انہیں پوری لینگویج سیکھ لیا، تو بندر کا بچہ کچھ بھی نہیں سیکھا. تو یہ جو کیپیسٹی دماغ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لینگویج کی کیپیسٹی دی ہے، یہ زبانوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ہے قرآن. یہ 1450 برس پہلے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اس پہ آئیے، یہ تمام اپنی لیٹسٹ سائنٹیفک نالج سے جو ہے غور کریں. پھر کہا کہ یہ جوانی کے بعد سننا لی تکونوا شیوخا، اس کے بعد میں تم کو بوڑھا بنا دیا، بڑھاپے کو پہنچا دیا، سفید ہو گئے بال، بڑھاپے کو پہنچا دیا. وہ منکم من یتوفا من قبل، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بڑھاپے سے پہلے اٹھا لیے جاتے. ولی تبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون، اور یہ تاکہ جو تمہاری اجل لکھی ہوئی ہے، تمہارے موت کا وقت اور موت کی جگہ جو لکھی ہوئی ہے، وہ اس تک تم پہنچو، اور تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھو کہ یہ کیا باتیں ہیں. اس میں کہیں میرا دخل نہیں ہے. دیکھیے، نہ ماں باپ کے نطفے بننے میں میرا دخل ہے، نہ علاقہ بننے میں میرا دخل ہے، نہ بچہ بن کے باہر نکلنے میں میرا دخل ہے، نہ جوان ہونے میں میرا دخل ہے، نہ بوڑھے ہونے میں میرا دخل ہے. اگر میری چلتی تو میں جوانی پہ روک دیتا اپنے آپ کو. بولتے یہ کیا ہے بھائی، تھوڑے تھوڑے دن کو بیماری، تھوڑے تھوڑے دن کو کمزوری، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. وہ عجب جوانی کی کیفیت تھی. اگر مجھے چوائس دیتے تو میں ہائی اسکول کی زندگی پہ روک دیتا اپنے آپ کو، کہ بہترین زمانہ تھا. ہنسے بولے مذاق کرے چھوڑے، اما باؤ کما رہے، لا رہے، کھلا رہے، کوئی فکر نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے یہ 5-6 سٹیجز جو ہیں پیدائش سے موت تک لے کے، یہاں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے. تو پھر ایسے اللہ کو مانو. دیکھیے ڈیمانڈ یہ ہوتا کہ اپنی لاجک اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہی ہے. اور کون دیتا ہے زندگی؟ کون دیتا ہے؟ مرا ہوا بچہ پیدا ہو. موت کو کون دیتا ہے؟ موت کو کون روک سکا؟ پورے کمرے بند کر کے بیٹھ گئے، انٹینسو کیئر میں ہیں، 4 چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آنے نہیں دے رہے. معلوم ہوا انتقال ہو گیا. کہاں سے گھسے حضرت ملک الموت؟ پوری کھڑکیاں بند، دروازے بند، اے سی میں سے گھسے کی کیا ہے کہ وہ. تو آپ سوچ کے دیکھیں، یہ ایکسپلینیشن اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے کہ تم یعنی پلاسٹرڈ ٹاورز میں بھی اگر ہو تو موت تم کو آ کے رہے گی. بتا دیے بات. بروج مشیدہ، اس میں بھی اگر جا کے تم چھپ جاؤ تو موت جب تم کو آنے کا ہے، موت آ کے رہے گی. تو یہ ہے اللہ. اب پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں فَإِذَا خَزَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جب ہم کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس معاملے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. سورہ یاسین کے معاملے میں بات آئی، یہ دیکھیے یہاں امر کی بات آ رہی ہے، اور سورہ یاسین میں بات آ رہی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہاں شیء کی بات آئی، امر کی بات نہیں ہے. کیا ہے قرآن؟ دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، شیء اور امر. شیء کیا ہے، امر کیا ہے؟ شیء میٹر ہے، میٹیریل، مادی چیز ہے. امر کیا ہے؟ وہ مادہ کس طریقے سے وجود میں رہے گا، اس کا حکم ہے، اس کا لا ہے، لا آف نیچر ہے. سورج کا مادہ پیدا کر دیا، ہائیڈروجن، یہ شیء ہے، ہائیڈروجن شیء ہے. اس کے بعد میں امر ہے، حکم. ہائیڈروجن کو کہا کہ تو کنورٹ ہو ہیلیم میں، اور یہ جو کنورشن ہے اس میں ہیٹ نکلے، لائٹ نکلے، تاکہ یہ انسانوں کی زندگی ہو، بارش ہو، بھاپ بن کے پانی اڑے. یہ امر ہے. اب ہم مردہ ہو گئے تو ہم خالی شیء رہ گئے، امر نہیں ہے ہمارے. وہ جو زندگی ایک امر ہے، ایک حکم ہے جس کی بنا پہ ہم چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے میٹر کریٹ کیا، اور دا لاز دیٹ ول گورن دیٹ میٹر وہ بھی انہوں نے کیا. کیسا کریٹ کیا؟ کن فیکن. ختم ہو گئی بات. اب کوئی پوچھے کہ صاحب یہ مسجد بنانے آپ کو کتنے دن ہوئے؟
اور 2-3 سال لگے صاحب، وہ چندے جمع ہوئے، وہ ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ ایسی مسجد بناتے تو کیسا بناتے تھے؟ کن فیکن. ہاؤ فاسٹ کین یو گو؟ اب آپ سیکرٹری صاحب سے پوچھے بھائی مسجد میں کتنا لیبر لگا، وہ انہوں بولیں گے بھائی 100 لگا. تو کوئی صاحب بولے آپ 200 لگانا تھا، چلیے 200 لگائے. 400 لگا اور تیز ہوئی اور تیز ہوتی. 10,000 لگا، کھڑے رہنے کوئی جگہ نہیں تو مسجد کہاں سے بنائیں گے؟ ہماری ایک سپیڈ کی لمیٹیشن ہے ہماری، اس سپیڈ سے تیز ہم نہیں بنا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں یا کسی معاملے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. کیا آپ نے ان لوگوں پہ غور نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف بحث کرتے ہیں؟ یہ کدھر پھرے چلے جا رہے ہیں؟ انا یصرفون، کدھر پھرے چلے جا رہے ہیں؟ الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور پھر رسولوں کے ساتھ ہم نے جو چیزیں بھیجی ہیں، معجزے وغیرہ بھیجے ہیں، ان کو بھی جھٹلاتے ہیں اور یہ عنقریب جان لیں گے. یہ جھٹلانے کا جو ہے ان کو جو سزا ملے گی یہ عنقریب جان لیں گے. اب یہ دوزخ کی عذاب ذرا غور کیجئے آپ. اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم وثم فی النار یسجرون. تو یا ان لوگوں کے گردنوں میں توق ڈالا جائے گا اور زنجیریں ڈالی جائیں گی اور اس سے یہ گرم پانی میں گھسیٹ کر آگ میں جلانے کے لیے پھینک دیے جائیں گے. تھوڑی دیر امیجن کیجیے آپ کہ بھائی گلے میں زنجیر ڈال دیے، توق ڈال دیے، ڈال کے گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، گرم پانی سے جو ہے گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں لے کے جا کے جلنے کے لیے جو ہے آگ میں پھینک دیا. یہ وہ لوگ ہیں. اب اس وقت ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کے جن کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اب جھنڈے لے کے نہیں آئے، کوئی بھی نہیں ہے، دوستہ نہیں ہے. ارے یار چھوڑو، ہمارے پہ ڈال دو، ہم بھٹکا رہے نا آپ کو. چھوڑو، نماز کی قضا ہے، پکچر کا ٹکٹ کہاں ملتا، چلو ہمارا ذمہ، ہم آپ کو بول رہے ہیں. کہاں ہیں ان لوگ؟ سب اپنی اپنی فکر میں لگے، ماں باپ اپنی فکر میں لگے، اولاد اپنی فکر میں لگے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو پھر یہ کہیں گے کہ قالوا ضلوا عنا، یہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گمراہ ہو گئے، کدھر چلے گئے نہیں معلوم. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. کیا جھوٹے ہیں، پوری زندگی اللہ سے ہٹ کے دوسروں کو پکارنے میں گزری. کبھی اپنے آپ کو پکارے، اپنی انا کو للکارے، کبھی اپنی جائیداد پہ بھروسہ کرے، کبھی باس کے اوپر وہ کرے، یہ تمام چیزیں کرے. اس کے بعد میں آپ بول رہے ہیں کہ ہم کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. اب یہاں بات شروع ہوئی تھی مشرکین سے تشرکون، پر یہاں بات ختم ہو رہی کافرین. تو مطلب یہ ہوا کہ مشرک بھی کافر ہوتے ہیں. کفر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ انکار کرنا. مشرک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے. تو کئی جگہ پہ ایسا ہے، ان کی شرک کی وجہ سے یعنی ان کو جو ہے سزا دی جائے گی کافروں کی. تو یہ بات یہاں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اور یہ اس لیے ہے کہ تم زمین پہ بنا حق پہ رہ کے جو ہے فخر کرتے تھے. بما کنتم تمرحون، اور تم جو ہے کیونکہ اکڑتے تھے، اتراتے تھے. کوئی حق ہی نہیں تھا تم کو اترانے کا. تم تو ذلیل لوگ تھے اس لیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول میں کتابوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے. تم دوزخی تھے. پھر بھی تو دنیا میں تمہاری کیفیت ایسی تھی کہ تم اتراتے تھے، فخر کرتے تھے. تو ان سے کہا جائے گا ادخلوا الابواب جہنم خالدین فیہا فبئس المثوى المتکبرین. تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو وہاں رہنے کے لیے، اور یہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے رہنے کی بڑی بری جگہ ہے جہنم. اس سے پہلے پچھلے اتوار کو بات آئی تھی، یہ متکبر کون ہے؟ یہ کافر ہیں جو ان کا تکبر کی وجہ سے کفر کرتے تھے. دیکھیے اب کسی کے سامنے آپ توبہ کرنا، بعض وقت ایسا ہوتا کہ آپ بول رہے ہیں کہ جیسے قرآن میں ایسا ہے، یعنی آپ کو میں بول رہا ہوں نا، میں آپ کو قرآن میں ایسا ہے بول رہا ہوں، آپ میں بول رہا ہوں وہاں بول رہے ہیں.
نہیں ہے حضرت، آپ لوگ نہیں پڑھے. ارے تو اب یہ تکبر ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھ رہے ہیں. آپ بٹھا کے لیکچر دے رہے ہیں بچوں کو، یہاں نہیں ہوتا یہ سب، یہ داڑیاں واڑیاں چھوڑو تو نوکریاں نہیں ملتے. کوئی ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے، بڑی پیاری بات بولے، وہ اسلام قبول کرے، داڑھی تھی ان کو، نوکری کے لیے گئے تو انہوں بولے کہتے یو ریموو دا بیئرڈ. تو کرسچن تھا، انہوں نے ان سے پوچھا، بولتے کہ اف جیسس کرائسٹ کمز ان دس فارم ول یو ریفیوز ہم آلسو، کیونکہ جیسس کرائسٹ آلسو ہیڈ اے بیئرڈ. تو بھئی یہ تو نبیوں کی سنت رہی ہے. یہ تو ہمارے پاس جو تکبر کی کیفیت کیا ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث کے خلاف، کلمے کے خلاف بات کرنا. لائے دیکھیں، میں اس کو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ تکبر کیسا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اس میں آپ اپنی ذات کی اتھارٹی ڈال دیے، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. تو اب یہ تکبر نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ تو کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارے دل و دماغ سے تکبر کی کیفیت نہ نکلے. جو ہے اللہ کی کتاب ہے اور اس پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ تکبر کرنے والوں کے لیے بڑا برا مقام ہے رہنے کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے. یہ لوگ جو آپ کو تکالیف دے رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یہ سورت مکی ہے، ہو سکتا ہے فتح مکہ کے بارے میں بات آئی ہے یا قیامت میں ان لوگوں کو سزا دینے کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے جو عذاب جو ان کو بتائے ہیں اس میں سے بعض جو وعدہ کیے ہیں بعض آپ کو دکھا دیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہم آپ کو واپس لے لیں. وہ کسی بھی حال یہ سب ہماری طرف ہی واپس کیے جائیں گے. یہ سورہ رعد میں اس کے بعد بات آئی ہے کہ انما علیکم البلاغ وعلینا الحساب. یہی آیت کے 30 کے بعد وہاں ایک ایڈیشن یہ آیا کہ آپ کا کام خالی پہنچا دینے کا ہے. ہو سکتا ہے، دیکھیے بات سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان سے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے آپ کی زندگی میں بتا دیں. ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو واپس لے لیں اور آپ کے بعد ان کو عذاب میں مبتلا کریں. آپ کا کام پہنچا دینا ہے. انما علیکم البلاغ علینا الحساب، حساب لینا ہمارا کام ہے. مگر ہم تو پورے امپائر ہیں. تب حج کا موسم آ گیا، اچھا انہوں بھی حج کو جا رہے ہیں، چلو ننیانو چوہے ہو گئے. کیا ہے؟ مذاق ہو رہا ہے، حج کے لیے مذاق ہو رہا ہے. یہ ہمارے کلچر کا مذاق تھا، جو تھرڈ کلاس کلچر تھا ہمارا، اس کا مذاق تھا. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ حساب، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ حساب مت لیجئے، آپ خالی بات کو پہنچا دیجئے. ان کی نماز کیا ہوتی، ان کا روزہ کیا ہوتا، یہ باتیں آپ کا ذمہ نہیں ہے. تو میں اکثر کرکٹ کی مثال دیتا ہوں کہ بھئی وہاں ایک امپائر ہوتا. آپ ایل بی ڈبلیو کے لیے کال کرتے ہیں، ہاؤس ڈیڈ بولے تو امپائر انگلی اٹھاتا، آپ ہی کال کر کے آپ ہی انگلی اٹھا دے رہے. گیمز کے رول کے خلاف ہے. تو یہ بھی جو گیم ہے زندگی کا، اس کا یہ رول ہے، آپ لوگوں تک بات پہنچا دیجئے. امپائرنگ میں کروں گا، میں امپائر ہوں، میں فالٹس دیکھوں گا. آپ فالٹس مت دیکھیے لوگوں کو، کیونکہ آپ وہی بات آ رہی کہ آپ اپنی برائیوں پہ نظر نہیں ڈال رہے، ہمیشہ لوگوں کی برائیوں پہ نظر ڈال رہے ہیں. آپ کو اپنی برائی جو ہے نہیں دکھ رہی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقْصُصْ عَلَيْكَ. اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا. تو مجھے جہاں تک اندازہ ہے قرآن میں کچھ 25، 26 یا 27 رسولوں کے نام کے ساتھ ذکر آیا ہے. لیکن ایک روایت میں، ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی بھیجے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھئی کون نبی تھا کون نبی نہیں تھا. تو یہاں بھی آئے ہوں گے، ایک جگہ قرآن میں بات آئی ہے، ایک جگہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے نبی نہیں بھیجے. تو پھر اگر کسی کی کوئی احترام کرتی ہے کسی قوم کی تو ہم ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. کس کو معلوم اگر وہ اللہ کے نبی تھے؟ بھئی ہمارا کام احتیاط ہے، ہمارا کام احتیاط ہے. بعض وقت ہم لوگ بہت زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ کسی کو برا بھلا نہ کہیں. پھر قرآن میں حکم آیا ہے
کہ اللہ کو چھوڑ کے یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہو اس کو برا بھلا مت کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اور یہ ہوا ہے. میں ایک کیسٹ دیکھا تھا احمد دیدات صاحب کا، اس میں کچھ کرسچینٹی اور اسلام کا آرگیومنٹ چل رہا تھا. تو وہ جو پریش تھا وہ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دیا. ارے کائی کو چھیڑ لیتے بھائی، آپ کیوں چھیڑ لیتے؟ اپنا کام کرو نا. آپ کو جو کام کرنا ہے کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جو عمل کرنا ہے کرو. دوسروں کو غلط بولنے سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا؟ آپ اپنا کام دیکھیے. جب آپ ان کی غلطی، باب ایک صاحب بتائے کہ پرسوں کمپیوٹر پہ ایک 48 یا 50 پوائنٹس کوئی صاحب فیڈ کریں ایک ویب سائٹ پہ جس میں قرآن کی غلطیاں نعوذ باللہ بتائی گئی ہیں. اب اس میں سے ایک غلطی جو میں پڑھا رکھ دیا، مطلب ویسٹ آف ٹائم ہے، بلکہ کہا کہ بھائی قرآن میں یوم کو ایک جگہ 1000 سال کہا گیا، ایک جگہ 50,000 سال کہا گیا، ایک جگہ جمعے کے لیے کہا گیا. یہ ڈسپیرٹی ہے. ارے یوم کے معنی پیریڈ کے ہے. بیوقوف سمجھا نہیں تو معنی بلا وجہ کے قرآن پہ وہ کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ ان پہ حملہ کر رہے ہیں. دیکھیے بات سمجھیے اس بات. آپ جب ان پہ حملہ نہیں کریں گے تو وہ آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. مائنڈ یور اون بزنس. میری اپنی جنت کی فکر مجھے ہونا چاہیے. میری جنت تو گئی، میں تو دوزخی کام کر رہا ہوں، دوسروں کی جنت کی فکر میرے کو کھا جا رہی پوری. بھائی ان تک پہنچانا ہے، ان کو بولنا ہے آپ غلط ہے، آپ غلط ہے. تو یہاں یہ بات کا اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ہے کئی نبی ایسے آئے ہیں جن کا ذکر نہیں آیا. وہ ما کان لرسول ان یاتی بآیات اللہ الا باذن اللہ. اور پھر یہ کسی رسول کی شان نہیں تھی کہ وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے کوئی معجزہ دکھائے. بات سمجھنا ہے. معجزہ رسول نے نہیں بتایا، رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے معجزہ بتایا. کہے کے لیے دو مقاصد سمجھ میں آئے. ایک تو امیڈیٹلی نبی کی نبوت کے ثبوت میں. موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، بولے میں کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیجیں، رسول بنا کے بھیجیں. کیا ثبوت ہے؟ یہ دیکھو یہ عصا پھینکا تو سانپ ہو جاتا، ہاتھ میں بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو سفید ہو جاتا. یہ نبوت کا ثبوت ہے. یہ ہو گیا. ایک پرماننٹ مقصد کیا ہے معجزے کا؟ کہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لوگ جان لیں کہ یہ پورے سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ مل کے زندگی بھر اگر لکڑی پھینکتے رہے تو سانپ نہیں بنے گا. The law maker is the law breaker. میں بار بار مثال دیتا ہوں. یہ گن فاؤنڈری میں تھا، میں کنگ کوٹھی پہ اکثر جانا ہوتا تھا. یہ گرامر اسکول کا علاقہ کافی بڑا تھا، اور جب HESD نظام کی سواری جاتی تھی تو رانگ سائڈ جاتی تھی، تو سرکل انسپیکٹر ان کو سیلوٹ مار کے رانگ سائڈ چھوڑتا تھا. بیکاز ہی واز دا کنگ. وہ جو قانون بناتا ہے اس کو قانون توڑنے کا بھی حق ہے. معجزہ کیا ہے؟ خلاف قانون قدرت کوئی چیز بات ہوتی جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ نبی معجزہ نہیں بتاتے، نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا قیامت کا فیصلے کا، تو ان لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ، بیسڈ آن ٹروتھ، سچائی کے بنا پہ ان میں فیصلہ ہو جائے گا، اور وہاں جو جھوٹے ہیں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. یہ جھوٹے کون ہیں؟ حق پہ کون ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول، جو بھی موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو اپنے وقت کا. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ گزر رہا ہے قیامت تک. تو جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور اس پہ ویسے ہی عمل کرا جیسے کہ ان کے رسول نے بتایا تھا، وہ حق پہ ہیں. جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی وہ باطل پہ ہیں، جھوٹ پہ ہیں. تو یہ جھوٹوں کا جو ہے اس دن بڑا نقصان ہوگا. اللہ الذی، اب پھر اللہ تعالیٰ اپنا پتہ سمجھا رہے ہیں کہ سمجھو میں کون ہوں. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون. کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے، کیٹل بنائے، تاکہ تم اس پہ سواری کرو اور پھر اس میں سے کھاؤ. بیل لگا ہوا ہے بنڈی میں، بیچارہ اتنا بڑا بیل کا بیل ہے، مگر آپ اس کو جدھر بولے موڑا، جدھر وہ ریسس کا گھوڑا ہے، ٹانگے کے گھوڑے، بگیوں کے گھوڑے، بکریاں ہیں دودھ نچوڑتے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے. بھینس کھڑی ہوئی ہے اتنی بڑی، کچھ بھی نہیں کرتی، دودھ نچوڑ رہا ہے. آپ کے ماتحت کر دیا. یہ کون بنائی؟ اللہ تعالیٰ بنا. ادھر سے گھاس کھلا رہے ہیں، ادھر سے دودھ نکال رہے ہیں. کون سی فیکٹری ہے دنیا میں جو را میٹیریل گراس ڈال کے ملک نکالتی ہے؟ کوئی دنیا میں فیکٹری میں؟ ہر جگہ پوچھتا ہوں. کیا ہے کہ بھئی میں ریٹائر ہو گیا، آج کل سائنٹیفک جرنلز نہیں دیکھ رہا ہوں میں، کوئی ایسی نیوز آئی کیا کہ ایک فیکٹری ہے جس میں آپ گھاس ڈالے تو نیچے سے دودھ نکلتا ہو؟ تو آپ سوچ کے دیکھیے.
کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو یہ مویشی بنا ہے، اس پہ بعض پہ تم سواری کرتے ہو، بعض کو کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں دوسرے بھی فائدے ہیں. ان کے بالوں کا اون بناتے ہیں، جاڑے آ رہے ہیں اس میں سویٹرز پہنتے، ان کے اسکن کے جو ہے جوتے بناتے، آپ دنیا بھر کا استعمال کرتے ہیں ان کے. یہ کس نے کیا ہے؟ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور پھر تم ان پہ بیٹھ کے اپنے دل و دماغ میں جو تمہاری ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہو. پہلے جب کارز وغیرہ نہیں تھے، کوئی سامان وغیرہ لانا ہے تو بھی گھوڑوں پہ، بیلوں پہ، بھینسوں پہ، اسوی پہ بیٹھ کے جا کے جو ہے سامان خرید و فروخت کرتے تھے، گدھوں پہ. تو یہ کس نے تمہارے ماتحت کر دیا؟ بیٹھے ہوئے اتنا بڑا جانور ہے گھوڑا، آپ کو لے کے پھر جدھر جاؤ آپ ادھر موڑو ادھر مڑتا، ادھر موڑو ادھر مڑتا. کس نے آپ کے ماتحت کیا اس کو؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا. اور پھر تم اس پہ، اور پھر کشتیوں پہ اٹھائے جاتے ہو، کشتیوں پہ سوار ہوتے ہو. یہ کشتی جو پانی میں لوہے کا اتنا بڑا مکان سمجھیا، لوہے کا اتنا بڑا مکان پانی میں فلوٹ کر رہا ہے. وہ کیا قانون ہے؟ پرنسپل آف آرکیمیڈیز ڈسکور کرا تو اس کو پرنسپل آف آرکیمیڈیز بول دیا. پرنسپل آف اللہ تعالیٰ ہے کہ بھئی جب کوئی چیز آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ جتنے پانی کو ہٹاتا ہے وہ پانی کے وزن تک آپ اس میں وزن ڈال سکتے ہیں. آپ گھر جائیے، بکٹ میں ایک کٹوری لئیے، کٹوری کو خالی سطح پہ رکھ دیجئے بکٹ کے، وہ نہیں ڈوبے گی. اس کے بعد میں آپ تھوڑا پانی ڈالتے جائیے، اس کو کافی پانی ڈالنے تک وہ نہیں ڈوبے گی. ایک لیول ایسا آئے گا اتنا پانی ڈالتے بلکہ ڈوب جائے گی. تو یہ قانون جو فلوٹ کرنے کا قانون ہے، یہ آرکیمیڈیز بنایا اس کو قانون ہے، آرکیمیڈیز ڈسکور کرا اس کو. یہ قانون تو اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ ہے قرآن. 1450 برس پہلے یہ چیزوں پہ بہت پہلے بول دیے سینئرٹی میں کہ ان چیزوں پہ غور کرو. یہ غور کرتے تو ہم لوگ ڈسکور کر لیتے تھے. پھر فرما رہے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو پھر ہم تم کو ہماری نشانیاں بتاتے ہیں قدرت کی، وجود کی، تو تم کن اللہ تعالیٰ کی کن آیتوں کا انکار کرو گے تم؟ یہ آیت کیا ہے؟ یہ دن رات کی ہیر پھیر، یہ بادل کا بننا، یہ بارش برسنا، یہ ہماری زندگی، یہ سانس کا چلنا، یہ دل کا دھڑکنا، یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے اس وقت میں بولتے چلے جا رہا ہوں، میرے کو نہیں معلوم میرا ہارٹ کتنا بلڈ پمپ کر رہا ہے. میں نہیں سوچ رہا ہوں کہ میں سانس لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں. اب میں اگر سانس پہ کانسنٹریٹ کر رہا تو بول نہیں سکوں گا. میں اگر دل کے پلس پہ کانسنٹریٹ کر رہا تو بول نہیں سکوں گا. چل رہا ہے، ڈائجیشن چل رہا ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اندر. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو ایک نارمل آیتیں ہیں. پھر کن معجزوں پہ تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، وہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑی بناتے تھے، پھونک دیتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، آگ ان کو جلا نہیں سکی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو کن آیتوں کو؟ پھر اس کے بعد میں قرآن کی آیات ہے. یہ قرآن کی کن آیتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ تمام جو آیات ہیں قرآن کی، کس کو جھٹلاؤ گے تم؟ یہ غلط ہے، یہ غلط، کیسا بولیں گے؟ کوشش کرو، پروف کرنے کی کوشش کرو. اب اس کے بعد میں ایک لیٹسٹ جو بات آئی ہے، پرسوں 27 سپٹمبر کو اوڈیشہ میں میٹیوریٹک شاور ہوا. میں ذرا یہ لے لیتا ہوں، میں ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ فار آن. اوڈیشہ میں میٹیورائٹس گرے آسمان سے، پورے پریشان ہو گئے لوگ. ایک میٹیور 5.7 kg کا تھا، بڑا، آسمان سے پتھرے گرے، سلکتے ہوئے جو ہے آ کے گرے. تو پھر یہ نشانیاں ہیں، یہاں نہیں گر سکتے. اب یہاں عادل آباد میں کل کی نیوز ہے، عادل آباد میں بجلی گری ایک گاؤں میں، تو 3 لوگ مر گئے، کئی لوگ زخمی ہو گئے. وہ بجلی یہاں نہیں گر سکتی. یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ وہ بول رہے ہیں. لاتور کا پرسوں اینیورسری منائے لاتور کے جو ہے زلزلے کی. کیا ہوا؟ کسی کو بھی معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی. رات کو سوئیں گے اور صبح کو ختم ہو جائیں گے، کوئی بات ہی نہیں تھی. تو پھر یہ بات آ رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وجود کے کن نشانیوں کو جو ہے جھٹلاؤ گے. فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا نتیجہ ہوا؟ فرعون کا کیا نتیجہ ہوا؟ سمود کا کیا نتیجہ ہوا؟ عاد کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہ ہسٹری پہ دیکھیں، یہ سائنس پہ غور نہیں کرے، یہ ہسٹری پہ غور نہیں کرے. کانوا اکثر منہم اشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. تو ان میں سے اکثر جو ہے
لوگوں کی تعداد میں تم سے زیادہ تھے، طاقت میں تم سے زیادہ تھے، اور زمین پہ نشانیاں چھوڑنے میں بھی تم سے زیادہ تھے، لیکن ان کی یہ ساری کمائی جو ہے کوئی کام نہیں آئی جب عذاب آیا۔ جب فرعون ڈبا دیا گیا، فرعون کی قوم ڈبا دی گئی، تو ان کے محلات اور ان کی فوج کوئی کام نہیں، فوج کی فوج ڈوب گئی، کام کیا آتی، پوری فوج ڈوب گئی۔ تو ان چیزوں پہ غور کیوں؟ دیکھو یہ پوری سائنس پہ غور کرو، یہ پوری ہسٹری پہ غور کرو، غور کر کے دیکھو کہ یہ کس نے کروایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا، یہ ہے اللہ، یہ اللہ کو مانو۔ فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جب بھی ان کے پاس جو ہے کوئی رسول ہماری کھلی ہوئی نشانیاں یعنی کتابیں معجزے لے کے آئے، تو وہ ان کے پاس جو ان کا علم تھا اس پر وہ اترا کر خوش ہونے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب جو ہے ان کو آ کے گھیر لیا۔ اب یہ دیکھیے، وہ فریحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو علم تھا اس پہ وہ اترانے لگے۔ اب ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ میرا تو بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے، اجی حضرت آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہوئے ایسے باتیں کر رہے ہیں، ایجوکیٹڈ ہی کرتا ہے ایسے بات۔ دیکھیے سوال یہ ہے، آج سائنس اور ٹیکنالوجی جس مقام پہ ہے، ہاں اس جگہ پہ آپ اونچے پیجاموں اور نمازوں کی بات لے کے بیٹھے ہیں۔ ارے اتنی تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی دیکھیے، قرآن سمبولک ہے، ہر دور میں فرعون رہا ہے، ہر دور میں ابو جہل رہا ہے، ہر دور میں ایسے عالم رہے ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے اللہ کے کلام کو جھٹلائے ہیں۔ اب کوئی صاحب بولے میں تحقیق کرے تک جو ہے قرآن پہ ایمان نہیں لاؤں گا، کائے کا تحقیق کرتے ہیں آپ کے ویسے 50,000 زندگیاں گزر جانا تحقیق کرنے کے واسطے، اتنی زبردست کتاب ہے۔ تو یہ اپنے علم کے بنا پہ اکڑ رہے ہیں اور قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ کسی کا ٹاک رکھنا چاہ رہے تھے، اکنامک کانسیپٹس آف اسلام پہ کچھ ایسا ٹاک رکھنا چاہ رہے تھے، تو جو پروفیسر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بڑی ایمانداری سے کہا کہ بھائی قرآن میں اکنامکس ہے کیا ہے کہ بابا میں نہیں پڑھا قرآن میں۔ تو کب رکھنا چاہ رہے ہیں صاحب؟ ایک 8-15 دن کے بعد۔ تو بولے نہیں آپ ایسا کریے، 2 سال کا ٹائم دیجیے مجھے، میں قرآن پڑھ کے پہلے تو دیکھوں گا کہ اس میں اکنامکس کہاں ہے، کدھر ہے، پھر میں اپنی اکنامک نالج سے کمپیئر کر کے ایک ٹاک پریپیئر کروں گا۔ تو پھر ہمارے یہ علماء عالم جو لوگ ہیں وہ یہ علم ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیے ایک دینی ادارے کا عالم ہے، اس کو دنیا کا علم نہیں ہے، بھائی شیئرز کیا چیز ہے، ڈیبینچرز کیا چیز ہے، ہاں بینکنگ کیا چیز ہے، انشورنس کیا چیز ہے۔ بیچارہ دین کا عالم ہے، اس کو دنیا کا علم نہیں ہے۔ ہمارا دنیا کا عالم ہے، اس کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ ہم پیچھے جا رہے ہیں دونوں کے بیچ میں، دونوں کے بیچ میں ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ جو عوام جس کو بولتے ہیں وہ پیچھے جا رہی ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن جو حاصل کریں، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، نیچرل سائنسز، یہ لوگ قرآن پہ آئیں، یہ آ کے قرآن کو سمجھائیں کہ بھئی یہ ہے کتاب۔ میں آپ سے بول چکا ہوں کہ کچھ سال پہلے 20 سال ہوئے ہوں گے کہ کوئی ایک عمر رسیدہ صاحب سامنے کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں قرآن اور سائنس کے سلسلے میں ایک آیت کا حوالہ دیا تو وہ کھڑے رہ کے بولے صاحب یہ قرآن میں نہیں ہے۔ وہ اتفاق سے کسی صاحب کے جیب میں قرآن تھا، وہ نکالے ریفرنس پوچھے تو وہ آیت پڑھ کے سنائے، تو وہ بےچارے 70 برس کے اوپر ہوئیں گے اس وقت، تو بولے کمال ہے، 50 برس سے قرآن کی تلاوت ہو رہی، ہمارے نظر سے نہیں گزری۔ بولے تو پورے لوگ ہنس دیے، یہ تلاوت ہو رہی ہے آپ کی، بھائی آپ سمجھیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ قرآن میں کیا کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے۔ ایک میرے پڑھے لکھے لوگ سے میں جب کام شروع کرا تو کوئی صاحب آئے تھے تو بتایا، تو بولے نہیں آپ قرآن لاؤ، میں آپ کی زبان کو قبول نہیں کروں گا، قرآن لاؤ۔ کوئی انگریزی ترجمہ لاؤ، نہیں عربی لاؤ، عربی اور اردو لاؤ، عربی اردو لا کے وہی آیت کمپیئر کر کے بتا۔ ارے یہ کمال ہے بھائی، یہ بات ہے۔ بگ بینگ سورہ انبیاء کی 30ویں آیت 21 چیپٹر 30 آیت بگ بینگ کا ذکر آیا، یہ ہے اس میں۔ تو یہ اپنے علم کو بڑا سمجھنے والے ہیں یہ لوگ جو ہے قرآن کے خلاف بحث کرتے کہ بھئی یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کو جن چیز کا مذاق اڑاتے تھے اس کو گھیر لیا۔ فلما راؤ باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہوں نے کہا
کہ ہم ایک اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ وحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنی کے ساتھ جو ان کی ذات ہے اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم جو شرک کرتے تھے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ کب کریں یہ؟ جب عذاب دیکھ لیے۔ دیکھیے 3 جگہ پہ توبہ کے دروازے جو بند ہوتے ہیں عذاب دیکھ لینے کے بعد، موت سے پہلے اور پھر قیامت آنے سے پہلے۔ اس سے پہلے ایمان لا لینا ہے تو ان سے کہا گیا فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا، اور ہماری سزا دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوا۔ عذاب دیکھنے کے بعد کیا ایمان لانا؟ تو فرعون بھی ایمان لایا، ڈوبے بعد بولا میں بنی اسرائیل کے، دیکھیے یہ سب نمونے چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی ہے کہ فرعون بھی جو ہے ڈوبنے کے بعد ایمان لایا، بولا میں بنی اسرائیل کے الہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ بولے نہیں، اب لاتا ہے ایمان، پہلے نہیں لایا، یہ قبول نہیں ہوگا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے جو اس سے اپنے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے کہ یہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس مقام پہ جو کفر کرتے تھے وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، یعنی قیامت کے وقت۔ تو یہاں سورہ مومن ختم ہوا ہے۔